बानी पीटीआई 9 मई से मुतालिक माफी मांगने पर मशरूत आमादा। कहते हैं माफी तब मांगूंगा जब 9 मई वाकयात की सीसीटीवी फुटेज सामने लाएंगे। मुल्जिमान पीटीआई के निकले तो खुद पार्टी से निकालूंगा, माफी भी मांगूंगा। सबूत आपके पास पड़े हैं, उन्हें क्यों छुपा रहे हैं? फुटेज से मुल्जिमान की शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अडयाल जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि 9 मई के मुतासिरीन हम हैं, इंसाफ दिया जाए। हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। 9 मई से डरता तो अदालती कमिश्नर का मुतालबा न करता। मेरे अगवा पर मुझसे माफी मांगी जाए। फौज कौमी इदारा है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। हम इंतशार नहीं चाहते। मैं मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। पेट्रोल बम हमने जमान पार्क लाहौर में इस्तेमाल किए थे और कहीं नहीं। कोई तंजीमी अहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल बम फेंकने में मुलव्विस है तो कड़ी सजा दी जाए। पुरअमन एहतजाज को दहशतगर्दी बना दिया। मैंने कोई गलती नहीं की। सहाफी ने पूछा, शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़े गए, वहां पाकिस्तान के नारे लगे, वो अब भी आपके हीरो हैं? बानी पीटीआई बोले, शेख मुजीब पर जो भी बात की वो महमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स में है, मेरी नहीं। बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। मुझ समेत शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी और मोहसिन नकवी के नाम ECL में डालें। जैसे हसीना वाजिद फरार हुई वैसे फरार के रास्ते बंद किए जाएं। मेरा नाम ECL में डाले ना डाले, मैं यही हूँ। बानी पीटीआई ने 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया। अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई ने कहा है पहले 9 मई की CCTV लाई जाए। अगर पीटीआई के लोग तंसीबात जलाने में मुलव्विस पाए गए तो माफी मांगूंगा, उनको पार्टी से निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। ने कहा है कि आप CCTV फुटेज ले आए, कोर्ट में पेश करें। अगर हमारा कोई भी बंदा ये तंसीबात जलाता हुआ नजर आ गया तो इमरान खान ने कहा मैं माफी मांगूंगा। हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। आपको पता है कि ये पीटीआई के लोगों ने नहीं किया। माफी आप मांगेंगे क्योंकि आपने हमारे लोगों पे जुल्म किया। तोशा खाना जो केस चल रहा है इमरान खान पे, जज साहब को बहुत जल्दी है, वो कहते हैं जी जल्दी से जल्द फैसला किया जाए। जज साहब को मैं कहता हूँ मेरा भी और नवाज शरीफ का जो 12 साल पुराना केस अभी तक सुनने का इनको तौफीक नहीं हो रही, इकट्ठे चला दें। नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियां ली थी जो कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप गाड़ी नहीं ले सकते। 9 मई का इतराफ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का बानी पीटीआई के मशरूत माफी के बयान पर रद्दअमल। कहा को कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई की बहनें, भांजा, पार्टी रहनुमा मौजूद थे। CCTV फुटेज में कोर कमांडर हाउस के बाहर उनके लीडर देखे जा सकते हैं। पीटीआई ने फौजी तंसीबात, हसास इमारतों और यादगार शहदा की बेहुरमती की। उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इनकी सियासत हमेशा से जलाओ घेराव पर मबनी रही है। तलाल चौधरी ने कहा कि इन्होंने PTV पर हमला किया, पार्लियामेंट हाउस का गेट तोड़ा। ये कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पांव पकड़ते हैं। बानी पीटीआई, मशरूत माफी से बेहतर है गैर मशरूत माफी मांग ली जाए। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से बांग्लादेश रवाना हो गए। पेरिस एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर यूनुस ने कहा, सियासत मेरे लिए नई चीज है, वतन जाकर देखना होगा हालात को कैसे मामूल पर लाया जाए। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक्तिसादियात को अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर यूनुस जुमेरात को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बांग्लादेशी फौज का कहना है कल तक अबूरी काबीना के नाम फाइनल हो जाएंगे। Looking forward to going back home. See what's happening there and how we can organize ourselves to get out of the trouble that we are in. तो बांग्लादेश में इस वक्त क्या सूरत हाल है और सारी सूरत हाल पर नजर डालने के लिए नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो भी इस वक्त बांग्लादेश में सूरत हाल है उस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे सर आप? देखिए, वहाँ पे जो मुकामी जदोजहद के नतीजे में ये जो कुछ भी हुआ खलीज बंगाल में, उस सोच को दफन कर दिया जो कहते थे कि दो कौमी नजरिया कहीं दफन हो गया है। अवामी जज्बात ने ये साबित किया कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की बहुत बड़ी तादाद अब भी वहां पे है और बांग्लादेश की अवाम ने 1971 की तकलीफों और रंज का बदला ले लिया। शेख मुजीब की जो सियासी हिकमत अमली और मुक्ति बाहिनी के तरीकेकार बांग्लादेश में शेख मुजस्मों के साथ ही घिर गए और वो जो एक मिथ बनाई हुई थी उसका खात्मा हुआ।
اور حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹ جانا دراصل بھارت کی جو بالادستی تھی اس خطے پہ اس کا خاتمہ ہے، اور دہائیوں پر محیط ان کی سرمایہ کاری کی ناکامی، عوامی معاملات پر بھارت کا تسلط مسترد اور ڈھاکہ کی بھارت اور نوازی رد کرنے کے مترادف ہے۔ یہ عوامی انکار ہے اس سوچ کا جو وہاں پہ ایک قسم سے بوئی گئی اور جس کا ایک بڑا تسلسل تھا، اور بھارتی میڈیا کے روندو رویے اور حکومتی بوکھلاہٹ کو دیکھ کر ان کے درد کی شدت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور آج یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 5 اگست کو کشمیر میں غیر قانونی طور پر گھسنے والا انڈیا 5 اگست کو ہی بنگلہ دیش سے رسوا ہو کر نکال دیا گیا۔ تو یہ وہ مکافات عمل ہے جو وہاں پہ ہوا ہے۔ اچھا، مکافات عمل ہے جو بنگلہ دیش میں۔ بہت شکریہ ناصر حسین صاحب۔ انتقامی سیاست نہیں کریں گے، جمہوری اقدار کی پاسداری کریں گے، سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم کا رہائی کے بعد پہلا خطاب۔ خالدہ ضیاء نے کہا کہ تمام مذہبی اقلیتوں کو تحفظ دیں گے، یہ جیت ہمارے لیے نئے مواقع لے کر آئی ہے، بنگلہ دیش کو دوبارہ خوشحال بنانا ہوگا۔ خالدہ ضیاء نے کہا کہ طلبہ نے بڑی ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، ان کے خوابوں کو ہم پورا کریں گے۔ ریلی میں پارٹی رہنما اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بنگلہ دیش میں احتجاج کے بعد طلباء صفائی کے لیے میدان میں اتر آئے، پارلیمنٹ کے باہر صفائی کی۔ طلباء نے ٹریفک اور نیم فوجی دستوں نے سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھال لی۔ پولیس سروس ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے کہ جب تک پولیس اہلکاروں کی زندگیوں کا تحفظ یقینی نہیں بنایا جاتا وہ ہڑتال پر رہیں گے۔ امریکی سیاستدان کے قتل کی سازش، پاکستانی شہری آصف مرچنٹ پر نیو یارک میں فرد جرم عائد۔ امریکی میڈیا نے ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے میں ملوث قرار دیا، لیکن محکمہ انصاف اور وائٹ ہاؤس نے تردید کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے سلمان اکرم راجہ کی وساطت سے آرٹیکل 184(3) کے تحت آئینی درخواست دائر کی، وفاق اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی فہرستیں الیکشن کمیشن میں جمع کرا چکی، 12 جولائی کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہیں۔ سپریم کورٹ سے استدعا ہے الیکشن ترمیمی ایکٹ کو کالعدم قرار دے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے اور الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستیں دوسری سیاسی جماعتوں کو الاٹ کرنے سے فوری روک دیا جائے۔ درخواست میں عدالت سے یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ خواتین اور غیر مسلم کی مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو الاٹ کرنے کا حکم دیا جائے۔ بنگلہ دیش دیکھ لیں، یہی کچھ وہاں بھی ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر کڑی تنقید، قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس سے واک آؤٹ کے بعد کہا ہمارے رکن اسمبلی مبین عارف کو پاکستان آنے نہیں دیا جا رہا، ان کو پی ٹی آئی چھوڑنے کا بولا گیا ہے۔ معاملہ کمیٹی میں اٹھایا تو ایک اعتراض کیا۔ لیڈر پی ٹی آئی کے 41 اور کا ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں جمع ہو گیا ہے، جو یہ مرضی ہے کرنے، روک سکو تو روک لو۔ سپریم کورٹ سے پھر ریلیف ملے۔ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کو نوید قمر صاحب کو میں نے کہا جی مبین صاحب یہ ہمارے وہ ممبر ہیں جنہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرایا، دبئی گئے ہوئے تھے، ابھی ان کو واپس نہیں آنے دے رہے ہیں، ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی کو نہیں جوائن کریں۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کا حال دیکھ لیں، یہی کیس یہاں پہ ہوگا، پاکستان میں ہوگا، تب میں دیکھوں گا حسینہ واجد تو ہیلی کاپٹر میں بھاگ گئی تھی ہندوستان، یہ ہیلی کاپٹر میں کدھر جائیں گے؟ یہ جب نیچے اتریں گے ان کے لوگ ان کو ٹھیک کریں گے۔ آئین و قانون فلور کراسنگ کی اجازت نہیں دیتا، پارلیمان کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے۔ وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کے ذریعے رول کو قانون کی شکل دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کہتے تھے ہمارا لیڈر شیخ مجیب کی طرح ہے۔ بیرسٹر گوہر حسینہ واجد کی بات کرتے ہیں، ایک مجسمہ گرنے سے آپ نے اپنا ایمان بدل دیا۔ کسی قانونی اور عدالتی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے فیصلے پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ انصاف کی خاطر 12 جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری سر انجام دی، سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کیا، 39 اراکین کی حد تک فیصلے پر عمل کر دیا، 41 اراکین کو دوبارہ پارٹی وابستگی کا موقع فراہم کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ عدالت نے فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیا،
کچھ ایسے حقائق کو مان لیا گیا جو کبھی عدالتی ریمانڈ پر ہی نہ تھے۔ سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کے احکامات امتیازی آئین اور قانون کے برخلاف اور عدالتی دائرہ اختیار سے متجاوز ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کنول شوذب سنی اتحاد کونسل سے مخصوص نشست کے لیے سپریم کورٹ آئی تھیں۔ سنی اتحاد کونسل کی 2 کیٹیگری میں تقسیم بھی غلط کی گئی۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے آئین آرٹیکل 218 میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ درخواست میں سنی اتحاد کونسل، حامد رضا، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ حکومتی کمیٹی جگہ جگہ تلاش کرنے کے بعد گزشتہ روز ملی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ صحیب الرحمان کہتے ہیں اگر حکومت چاہتی ہے دھرنا ختم ہو تو مسئلہ حل کر دیں، کوئی شوق میں آ کر نہیں بیٹھے، صرف اعلانات سے بہلنے والے نہیں ہیں۔ لوگ تلاش کر رہے تھے کمیٹی کہاں گئی، کل جا کر وہ ملی ہے۔ کہنے لگے کہ چلیں اب آپ باتیں ہماری ماننا شروع کر دیں، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ آپ اپنی تحریر میں دے دیں۔ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ دھرنا ختم ہو تو مسئلہ حل کر، کوئی شوق میں آ کر نہیں بیٹھے ہیں، صرف اعلانات سے تو ہم بہلنے والے نہیں۔ کل ہم مارچ کریں گے مری روڈ پر، 11 تاریخ کو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں دھرنا ہوگا، 12 تاریخ کو پشاور میں دھرنا ہوگا، 16 تاریخ کو ملتان میں دھرنا ہوگا۔ تنگ آمد بجنگ آمد اگر انہوں نے بالکل بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، لوگ پھر بجلی کے بل ادا نہ کریں۔ ہم یہاں تک نہیں جانا چاہتے۔ پاکستان میں کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جماعت اسلامی سے زیادہ پاکستانی، اور دیکھنا ہو تو بنگلہ دیش میں دیکھ لو، جس پاکستانیت کی قیمت پھانسی کے پھندوں کے اوپر انہوں نے ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حالات کو تبدیل کیا۔ دھرنا دینے والی جماعت اشاروں پر چلتی ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا آئی پی پیز کے معاملے پر ہم نے صحیح راستہ اختیار کیا، ان کے پاس گئے جن کے پاس فیصلے کرنے کی طاقت ہے۔ کراچی کی تباہی کی اصل ذمہ دار جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل، کہا آپ کے منہ سے تنقید اچھی نہیں لگتی۔ آپ دونوں جماعتیں اس شہر کے انفراسٹرکچر کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ مرحوم نعمت اللہ خان صاحب کمرشلائزیشن کے نام پہ جہاں ایک مکان بننا تھا وہاں 1000 فلیٹ بنا کے چلے گئے، دوسرے شہر کو چائنا کٹنگ کا تحفہ دے کے گئے تھے۔ جہاں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگنے تھے، جہاں پارک بننے تھے، گٹر لائنوں کے اوپر دکانیں لوٹ کر کے چلے گئے۔ جو بہتری آئی ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت لائی ہے۔ شہر میں بارش ہوتی ہے تو وہ جو جیالہ میئر ہے وہ سڑکوں پہ نظر آتا ہے۔ جماعت اسلامی خاص طور پہ کراچی کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ کے منہ سے یہ تنقید اچھی نہیں لگتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔